تو فرمایا دوسرا رکن یہ ہے ایمان باللہ کا، پہلا رکن ہے نماز۔ جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس نے پہلا رکن ہی چھوڑ دیا، دوسرے تک کہاں جائے گا؟ جس عمارت کی پہلی منزل ہی نہیں ہے، دوسری کس پر تعمیر ہوگی؟ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دے، اسے احساس ہو کہ مال اللہ کا ہے، دینا اللہ نے رازق وہ ہے، تو میں اس میں حرام اور ناجائز کیوں ملا؟ جو میرا حصہ میں وہی کھا سکتا ہوں۔ ہم نے ایسے رشوت خوروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اربوں خربوں جمع کیے اور کوٹھیاں بنگلے بنا کر کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے تو 2 ابلے ہوئے آلو کھا کر اٹھ گئے۔ ظالم کے بچے، تو نے کھانے 2 ابلے ہوئے آلو ہیں، تو یہ کروڑوں رشوت کس لیے لے رہا ہے؟ جب زکوٰۃ دینی ہوگی تو حلال کمائے گا بھی، جب زکوٰۃ دے گا تو یہ احساس ہوگا کہ مال اللہ کا ہے، میں ضرورت پر تو خرچ کر سکتا ہوں، ضائع نہیں کر سکتا۔ وصیام رمضان، اور تیسرا رکن ہے رمضان المبارک کے روزے رکھے، جس میں اسے مکمل یقین ہو جائے کہ سونا، جاگنا، کھانا پینا، بیوی بچے سب مال اللہ کے اور اس کے حکم کے مطابق ہوگا۔ سحری کو اٹھنا ہے تو اٹھنا پڑے گا، سحری کھا کر روزہ رکھنا ہے تو سحری کھا کے روزہ بند ہو جائے گا۔ شام تک رزق حلال ہے، اپنا کمایا ہوا ہے، فریج پانی میں ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا ہے، کمرے میں کوئی دوسرا بندہ بھی نہیں ہے، پی نہیں سکتے، وہ اللہ کا مال ہے، اس نے روک دیا ہے تو نہیں پی سکتے۔ حلال بھی اسی کا ہے، جب اجازت دے گا کھاؤ گے پیو۔ پھر اس کا مسلمانوں پہ یہ کرم ہے کہ نوع انسانی میں اوصاف ملکوتی پیدا کرتے ہیں، نہ کھانا نہ پینا، یہ فرشتے کی صفت ہے۔ فرشتوں جیسے اوصاف بندے میں اس لیے پیدا کرے کہ اس کی روحانی تربیت ہو، اس کی نفس اس کا کمزور ہو، روح طاقتور ہو، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ برکات الہی سمیٹ سکے اور احکام الہی کو سمجھنے کے لیے بھی، ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے بھی روح کی پاکیزگی شرط ہے۔ جیسے پاگل کو آپ نصیحت کرتے رہیں اسے سمجھ آتی ہے، عقل کی سلامتی شرط ہے، مانے یا نہ مانے سمجھ جاتا ہے جس کی عقل سلامت ہو۔ جس کی عقل سلامت نہیں، ماننا تو دور کی بات، وہ سمجھتے ہی نہیں۔ اسی طرح جب روح پراگندہ ہو جاتی ہے تو ارشادات نبوت اس کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ فضول سمجھتی ہے، نماز میں وقت ضائع ہوتا ہے، روزہ خواہ مخواہ بھوک کاٹنے کا نام ہے، خواہ مخواہ اپنے پیسے سے کیوں دوں لوگوں کو زکوٰۃ کے نام پر۔ اگر اس کی روح میں پاکیزگی آ جائے تو پھر اس مفاہیم اس کی سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہی بہتر ہے، یہی ضروری ہے۔ تو جس طرح فرشتے احکام الہی کو پا لیتے ہیں اور ان پر عمل کے لیے دوڑ پڑتے ہیں اور کائنات کو چلا رہے ہیں، انسان بھی فرشتوں جیسی اوصاف پیدا ہو جاتی ہیں رمضان کی برکت سے۔ وہ احکام الہی کی لم کو، وجہ کو، حکمت کو پا لیتا ہے اور اس پر عمل کرنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے۔ تو فرمایا پہلی بات اقامت صلاۃ ہے، دوسری بات صوم رمضان ہے، اور دوسری بات ایتاء زکوٰۃ ہے، اور تیسری بات صوم رمضان ہے، اور چوتھی بات چونکہ ان کا انہی قبائل جو راستے میں کفار تھے ان سے جہاد جاری رہتا تھا، وہ شرارتیں کرتے تھے، یہ اپنا دفاع کرتے رہتے تھے۔ اور یاد رکھیں ہمارے ایک بہت بڑے جرنیل ہوا کرتے تھے، تو ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ جس کے پاس ہو جی وہ دنیا پر چڑھ دوڑتا ہے، جس کے پاس اقتدار ہو۔ مسلمانوں کے پاس جب اقتدار تھا تو انہوں نے بھی دنیا رونق ڈالی۔ میں نے کہا غلط کہہ رہے ہیں،
اسلام نے کبھی جارحانہ جنگ نہیں کی. ابتدائے نزول وحی سے لے کر خلافت راشدہ کا دور جو ہے یہ اسلام کی بنیاد ہے. بعد میں جب بادشاہ آئے ان میں عادل بھی آئے، ان میں ظالم بھی آئے، نیک بھی آئے، بدکار بھی آئے، ان کے جو کام ہے وہ اسلام کی بنیاد نہیں ہے. اسلام کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ صحابہ اور خلافت راشدہ ہے. جتنی جنگیں ہوئیں عہد نبوت میں 80 سے زائد 82 یا 84 غزوات و سرایا ملتے ہیں 10 سالہ حیات مدنی میں، سب دفاعی ہوئیں. مسلمانوں نے زیادتی نہیں کی، اپنا دفاع کیا. جہاں کفار نے حملہ کرنے کی کوشش کی وہاں روکنے کے لیے، دفاع کے لیے جنگ لڑی گئی. عہد خلافت راشدہ میں ساری جنگیں دفاعی ہوئیں. ایک وقت ایسا بھی ہے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیسر و کسریٰ اس لیے فتح ہوئی کہ وہ اسلام پر چڑھ دوڑنے کو تیار تھے، دفاع میں فتح ہوا. ایک وقت ایسا بھی آیا جب 27 لاکھ مربع میل علاقہ فتح ہوا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت. 27 لاکھ مربع. میں نے فاتح عین عالم کی فہرست پڑھی ہے، 50,000 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ گنتی کے لوگ ہیں. انتہائی زیادہ جس نے فتوحات کی ہیں 7 لاکھ مربع میل علاقہ اس نے لیا ہے. پوری انسانی اس تاریخ میں جو لوگوں کے پاس ہے اس میں اکیلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے 10 سالہ دور خلافت میں 27 لاکھ مربع میل علاقہ فتح ہوا. اور پھر صرف فتح نہیں ہوا، کسی بوڑھے کے آنسو، کسی عورت کی چیخ، کسی یتیم کی آہ سنائی نہیں دیتی. سب کو انصاف ملا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی. تو عرض کیا گیا کہ امیر المومنین ہم وہ ریاست بھی فتح کر سکتے ہیں، وہ بھی، اور آپ نے فرمایا وہ ہم پر چڑھ دوڑنے کو تیار ہے کہ نہیں ہے کہ ہم زیادتی نہیں کریں گے. آپ نے افواج روک دیں. بے شک کافر ہیں، امن سے رہیں، اسلامی ریاست کے لیے خطرہ نہ بنے تو ہماری اس کے ساتھ جنگ نہیں ہے. اس کافر کے ساتھ ہماری جنگ ہے، ریاست اسلامی کے لیے خطرہ بنے. اسی کو جہاد کہتے ہیں. جہاد ہے اسلام کی حفاظت کرنے کا نام، خواہ اس میں جان دینی پڑے، جان لینی پڑے. تو جہاں کوئی خطرہ ریاست اسلامی کو نہیں، کسی پر چڑھ دوڑنے کا کوئی کسی کو اختیار نہیں. کافر بھی ہے تو پرامن زندگی گزار سکتا ہے اگر وہ ریاست اسلامی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ یا شرارت نہیں کرتا، خطرہ پیدا نہیں کرتا، تو ریاست اسلامی کو کوئی ضرورت نہیں اسے چھیڑنے کی. تو یہ سارے معاملے جس طرح زکوٰۃ کا بگڑا ہے، جہاد کا بھی بگڑ گیا. جس کا دل چاہتا ہے اٹھ کر دوسرے کو گولی مار دیتا ہے، کہتا ہے یہ جہاد ہے. یہ جہاد نہیں، یہ فساد فی الارض ہے. اللہ کی زمین پر فساد پیدا کرنا ہے. جہاد، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاد دفاع دین کا نام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاد ادارے فیصلہ کرتے ہیں. جو ادارہ آپ ملک چلانے کے لیے بناتے ہیں، جس کو آپ حکومت کہتے ہیں، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیصلہ کرے کب جہاد ہوگا، کہاں ہوگا، کس کے ساتھ ہوگا، کس حد تک ہوگا. میں اور آپ اور افراد فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جو اب آپ کی فوج ہے، کیا فوج کو یہ ہے کہ جو اٹھے جس کو چاہے گولی مار دے کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے؟ ایسا نہیں کر سکتے. حکومت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ فلاں کے ساتھ لڑا جائے گا، کس حد تک لڑا جائے گا، اس سے ملک چھیننا ہے یا اس کو قتل کرنا ہے یا اس کو اپنی سرحد سے ہٹانا ہے، کیا صورت ہوگی، کس حد تک جا سکتے ہیں. یہ سارے فیصلے ادارے کرتے ہیں. افراد اٹھ کر لوگوں کو دھماکوں سے مارنا شروع کر دیں، بم چلانا شروع کر دیں، یہ بھی کافر وہ بھی کافر، اس کا کسی کو حق نہیں ہے. اور یہ فساد فی الارض ہے، جہاد نہیں ہے. اور بہت اچھا نام دیا ہمارے فوجی جرنیلوں نے، رد الفساد. اس فساد کو رد کیا جائے. اللہ پاک انہیں کامیاب کرے. تو اگلا رکن ہے کہ وہ انتوت من الغنم الخمس، کہ
اگر جہاد کرے اور جہاد میں غنیمت آئے، کیونکہ وہ قبیلہ اکثر جہاد پہ ان کفار کے ساتھ جھڑپیں ہوتی رہتی، تو غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ کا ہے، وہ بیت المال میں جائے گا۔ جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، ضروری ہے، یہ اللہ کا مال ہے، اسی طرح جہاد میں جو فتح میں جو غنیمت آتی ہے اس کا 5واں حصہ جو ہے، خمس جو ہے، وہ بیت المال میں جائے گا۔ تو ان کی صورت احوال کے مطابق حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، بنہاہم عن الاربع، اور 4 چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا، من الختم والدماء والنکیر والمزفت، انہیں 4 قسم کے برتنوں سے روکا، لاکھ کے کٹے ہوئے مرتبان یا ٹھیلوں سے، کدو کے توموں سے، اور درختوں کی جڑوں کو کھوکھلا کرائے ہوئے برتنوں کے استعمال سے انہیں منع فرمایا۔ یہ میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ اس طرح کے برتن بنائے جاتے تھے، ان میں انگور وغیرہ بھر دیے جاتے تو جلدی وہ جوش میں آ کر شراب بن جاتی، اندر انہیں اس سے لک سے لیپ کر دیتے تھا، کسی قسم کی ہوا اس میں آئے جائے نہیں، تو بعض چیزیں جن سے شراب بنتی ہے وہ اس میں بھر دیتے تو وہ جوش کھا کر شرابیں بن جاتی۔ تو فرمایا اب دیکھیے حرمت شراب میں، ہمارے ہاں ایک دن ٹیلی ویژن پہ میں سن رہا تھا، ایک مولانا صاحب پر سوال کر دیا انہوں نے، اینکر صاحب نے، کہ قرآن میں دکھائیں شراب حرام کیا ہے۔ اب مولانا کو مصیبت پڑ گئی، وہ جواب نہیں دے پائے، چونکہ لفظ حرام قرآن میں نہیں ملتا۔ لیکن حرام ہے کیا؟ حرام کا معنی کیا ہے؟ حرام کا معنی ہے روک دینا، منع کرنا۔ ہم مدینہ منورہ جا رہے تھے، اس زمانے میں تو نہ یہ سڑکیں تھیں اور نہ یہ گاڑیاں تھیں، تو ٹیکسیاں تو مل جاتی تھیں، سنگل روڈ ہوتی تھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، وہ پرانے جسے وہ راستہ طریق سلطانی کہتے تھے، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا، وہ مکہ مکرمہ سے چل کر وادی فاطمہ سے اور بدر سے ہو کر مدینہ منورہ جاتی تھی۔ تو ہمیں راستے میں مغرب ہو گئی، آج کل کی طرح دوڑنے والی کاریں بھی نہیں تھیں، تو ایک گاؤں تھا چھوٹا سا، وہاں رکے، تو میں نے وضو کرنا تھا، تو ایک پانی کا نل تھا، تو میں وہاں گیا، تو بابا صاحب بیٹھا تھا، تو میں نے وہ وضو کرنا چاہا، پانی ہے، تو انہوں نے کہا تھا حرام۔ اب اس کی مراد یہ تھی کہ یہاں سے پانی لینا منع ہے۔ میں نے اسے کہا مویا معاف الحرام، پانی بھی کبھی حرام ہوتا ہے بھائی، پانی تو حلال ہی ہوتا ہے، پانی حرام نہیں ہوتا۔ تو کافی دیر اس کا میرا مکالمہ رہا، وہ کہہ رہا ہاذا حرام۔ میں کو ہاذا کیسے حرام ہو گیا جب پانی حرام ہوتا ہی نہیں، پانی تو حلال ہوتا ہے، ناپاک ہو یا پاک ہو، الگ بات۔ تو بہرحال حرام کا معنی ہے منع۔ شراب کو قرآن نے منع نہیں کہا، شراب کے وسائل تک کو حرام قرار دیا۔ جن چیزوں سے شراب بنتی ہے، جن برتنوں میں بنتی ہے، ان برتنوں کو بھی حضور نے حرام قرار دیا، صرف شراب کو نہیں۔ اور قرآن کریم نے فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے دور رہو، بچ کر گزرو۔ فَاجْتَنِبُوهُ سے مراد یہ ہے کہ شراب کا کوئی ذریعہ جو ہے وہ بھی حرام ہے، اس کے ذرائع اور وسائل بھی حرام ہے۔ ایک شخص اس غرض کے لیے انگور بوتا ہے کہ میں بیچوں گا، شراب بنے گی، تو ان کا بونا حرام ہے۔ ایک شخص ان پر مزدوری کرتا ہے، انگور توڑ کے دیتا ہے، ان سے شراب بنتی ہے، اپنی مزدوری حرام ہے۔ ایک شخص اس کو لاد کر لے جاتا ہے اپنی گاڑی میں یا چھکڑے میں یا جانور پر، مزدوری لیتا ہے، وہ مزدوری حرام، یعنی اس کے وسود اور شراب کے وسائل حرام ہیں۔ اسی طرح خنزیر کے وسائل حرام ہے، خنزیر کوئی کھاتا نہیں، لیکن کسی نے ریوڑ رکھا ہوا ہے، اس کی گلابانی پہ نوکری کر لیتا ہے، ان کو سنبھالنے پہ نوکری کر لیتا ہے، وہ حرام ہے۔
خنزیر گاڑی میں لاد کر لے جاتا ہے، کرایہ لیتا ہے، وہ کرایہ حرام۔ سود، خنزیر اور شراب، ان کے ذرائع اور وسائل بھی حرام ہے۔ جب وہاں حرمت ہے تو پھر آگے اور حرمت کیا ہوگی؟ قرآن نے حرام سے آگے چل کر فرمایا فجت، اس سے دور بچ کے گزرو، یعنی اس کے وسائل سے بھی بچو، وہ حرام ہے۔ تو مولانا کو جواب نہ آیا، پتہ نہیں کیوں۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسے برتن جو کچھ کدو سے بناتے تھے، کچھ درختوں کی جڑوں سے بناتے تھے مختلف، پھر ان میں اندر لک کا لیپ کر دیتے تھے تاکہ کسی طرح کی ہوا نہ آئے، ان میں مختلف چیزیں جن سے شراب بنتی ہے وہ بند کر کے رکھ دی، 2-3 دن پڑی رہی تو شراب بن گئی۔ تو یہ شراب ایجاد ہی اسی طرح ہوئی تھی۔ جیسے میں پرانی قدیم فارسی میں زہر کو کہتے ہیں۔ تو حکمران جو تھے ایرانی، یہ بہت پرانی سلطنت ہے، نوح علیہ السلام کے زمانے سے جو آبادی شروع ہوئی اور جو حکومت پہلی بادشاہت بنی وہ ایران کی تھی، اور جسے صحابہ کرام نے فتح کیا، اس زمانے سے لے کر صحابہ کرام کے عہد تک وہی حکومت آ رہی تھی، اس میں تسلسل ہے۔ یہ آتش پرست تھے، اور ایک جانور ہوتا ہے، کیڑا ہوتا ہے جسے سمندر کہتے ہیں۔ سمندر تو ہوتا ہے نا سین پر پیش ہے، پانی والا، سین پر زبر ہو تو سمندر ایک کیڑا ہوتا ہے، وہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں مسلسل 1000 سال تک آگ جلتی رہے، وہ اس آگ میں پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ دلیل ہے کہ دوزخ میں لوگ کیسے زندہ رہیں گے، دنیا پہ دلیل ہے۔ 1000 سال تک آگ نہ بجھے تب وہ اس آگ میں پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں اس کا وجود آتش کدہ ایران میں پایا گیا، اور کہیں اتنی آگ نہیں جلی، یعنی 1000 سال سے زیادہ اس میں آگ بجھی نہیں۔ اور اس ریاست کو مسلمانوں نے فتح کر کے اسلام میں اسلامی ریاست میں شامل کیا۔ یہی وہ ریاست تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اس پر تھوکا، پھاڑ دیا، پاؤں کے نیچے رون دیا۔ یہی پرویز، خسرو پرویز حکمران تھا، اور یہی وہ شخص ہے جس کے لیے حضور نے بد دعا فرمائی، اللہم مزق ملکہ کل ممزق، جس طرح اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے ہیں اس کی سلطنت کے ٹکڑے کر دے، اسے تباہ کر دے۔ اسے اس کے بیٹے نے قتل کر دیا، پھر اس کا بیٹا قتل ہو گیا، پھر اس کی بیٹی حکمران بنی، پھر وہ چلی گئی، پھر آخر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو کر ریاست ہی مٹ گئی۔ آج تو ہمارے ہاں محمد پرویز ملتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پرویز کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق۔ ہندو نام رکھا کرتے تھے، گنگا رام، جمنا رام، گنگا داس، جمنا داس۔ ہمارے بھی محمد بنارس لکھو، بنارس ہندوؤں کا مقدس مقام ہے، اس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جوڑتے؟ اچھا، بچوں کا نام پرویز، بچیوں کا نام بھی پرویز۔ تو پرویز بدترین کافر تھا، بدترین دشمن رسول تھا، جس کے لیے حضور نے بد دعا فرمائی، بد وقتوں پرویز۔ آپ نے پرویز دیکھ لیا نا، حکومت کر گیا پرویز، آپ کو تسلی نہیں ہوئی پرویزوں سے، پھر بندے بندے کے گھر میں پرویز پیدا ہوتا ہے، تو یہ جہالت ہے۔ تو یہ شراب وہاں سے شروع ہوئی۔ ایرانی حکمران جو شاہی کھانا ہوتا تھا، دسترخوان سے جو کچھ بچتا وہ دفن کر دیا جاتا، کسی کو دیا نہیں جاتا تھا۔ تو ایک رقاصہ تھی شاہی، اس سے بادشاہ ناراض ہو گیا، کنیز تھی محل کی، بڑی منہ چڑھی تھی بادشاہ کے، کسی بات سے بادشاہ ناراض ہو گیا، تو اس نے خودکشی کرنے کے لیے جو انگور دفن کیا ہوا تھا وہ خراب ہو چکا تھا، وہ ابل کر جوش کر رہا تھا، اور اس میں سے پانی نکل رہا تھا، وہ تحلیل ہو کر بن گیا تھا معلول سا۔ تو میں یہ زہر کو کہتے تھے قدیم فارسی میں، تو اس نے زہر پی لی مر جانے کے لیے، خودکشی کے لیے۔ اس نے اس کا پیالہ بھر کے اس
جو ابلا ہوا انگور تھا اور اس کا سارا مایا بن گیا تھا، وہ پی لیا خودکشی کے لیے۔ جب پیا تو اسے نشہ ہو گیا اور وہ ناچنے کودنے لگ گئی، ڈانس کرنے لگ گئی۔ اسے پکڑ کر بادشاہ نے کہا لیا اسے۔ بادشاہ سے بھی ہنس ہنس کر باتیں کرے اور مذاق کرے، اسے کوئی احساس نہیں کہاں ہوں کہاں نہیں ہوں۔ ناچنا شروع کر دے، کبھی کودے، کبھی تخت پہ چڑھ جائے، کبھی نیچے چھلانگ لگا دے۔ تو بادشاہ نے کہا اس نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی اس نے وہ میں پی ہے۔ اس نے کہا یہ بڑی مزیدار چیز ہے، کوئی اسے کوئی احساس ہی نہیں، کون زمین آسمان کا۔ وہاں سے شراب کی ابتدا ہوئی۔ اسے میں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پہلا نام اس کا میں رکھا گیا۔ اس نے میں پیے، میں زہر کو کہتے تھے۔ اس نے زہر سمجھ کے پیا کہ خراب ہو چکا ہے، خودکشی کر لوں گی، بادشاہ ناراض ہے، لیکن وہ الٹا نشہ ہو گیا۔ بادشاہ نے پھر باقاعدہ انگور دفن کرا کے وہ اس طرح جوش آ گیا تو وہ باقاعدہ شراب بننی شروع ہو گئی۔ تو وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، اور یہ بدترین آتش پرستوں اور کافروں کی ایجاد ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وسائل، یعنی جن برتنوں میں بنائی جاتی تھی ان کو حرام قرار دے دیا۔ یہاں ہمارے دانشور تو کہتے ہیں یہ نئی روشنی کی جو اندھیرے ہیں نا، انہوں نے لوگوں کو تباہ کر دیا ہے۔ انہیں یہ سمجھ نہیں آتی اس کی حرمت بہت وسیع ہے اور اس کے وسائل بھی حرام ہیں، اس پر مزدوری بھی حرام ہے۔ اور فرمایا وَقَالَا خُذُوهُنَّ وَاخْبِرُوا بِهِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ باتیں یاد رکھ لو اور واپس جا کر تمہارا جو قبیلہ پیچھے ہے اس کو یہ ساری باتیں بتاؤ۔ متفقن علیہ، اور یہ متفقن علیہ حدیث ہے، یعنی مسلم بخاری اس پہ متفق ہے، متفقن علیہ حدیث ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک۔